اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس نے ابا انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اسکن اے آدم رہو انتا آپ وزوجک الجنت اور آپ کی بیوی جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے رغدن کھلا حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور مت قریب آنا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا پس ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین ظالموں میں سے فأزلہما الشیطان پس ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے پس ان دونوں کو بہکایا شیطان نے عنہا اس کے بارے میں فأخرجہما پس نکلوایا ان دونوں کو مما کان فی جہاں پہ وہ دونوں تھے وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارا لبعض بعض کا عدو دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ ہے الی حین ایک وقت تک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی ایک اور ان کو ایک شرف عطا ہوا، پہلے فرشتوں کے اوپر ان کو جب پیش کیا گیا اور ان جو آدم علیہ السلام کا علم ہے وہ اس کو فرشتوں کے علم کے اوپر فوقیت دی گئی۔ اب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب کے سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار بھی کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا فرشتوں سے کہ جب میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس کو برابر کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو آپ سب نے اس کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی جو سجدہ کیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہوا ہے۔ یہ جو اوپر پہلے بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں کو، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے متصل بعد سجدہ کروایا گیا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ علم کا پیش کیا جانا اس سے پہلے کیا یہ واقعہ ہے، جب فرشتوں کو سب کو کہا گیا تو اس وقت ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ اس آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں آگ کا پیدا کیا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ابلیس ہے اس کے بارے میں تو قرآن پاک کے اندر واضح لفظوں کے اندر موجود ہے کہ یہ جنوں کے اندر میں سے تھا، لیکن یہاں پہ فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، تو اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ابلیس تھا یہ بھی فرشتوں کی نسل میں سے تھا، یہ بھی فرشتہ ہی تھا کیونکہ فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں جہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کان من الجن، یہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ابلیس ہے اس کی اولاد بھی ہے، آگے اس کی ذریت بھی ہے، جبکہ جو فرشتے ہیں ان کی کوئی ذریت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ تم اس شیطان کو اور اس کی جو ذریت ہے، اس کی جو اولاد ہے، اس کو میرے علاوہ تم اپنا دوست بناتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی ذریت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، جبکہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 19 ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا
अशहिदू खल्कहुम सतुक्तबु शहादतुहुम। तो यहाँ पे जो मुशरिकीन मक्का थे वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का रद्द किया है, यानी कि फरिश्तों के अंदर मुअन्नस नहीं होता, वो एक ऐसी मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नूर से पैदा किया है, तो वहाँ पे फरिश्तों की कोई ज़ुर्रियत नहीं है, क्योंकि ज़ुर्रियत के लिए मेल और फीमेल दोनों चीज़ों का मिलना, उनका मिलाप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते हैं उनकी मुअन्नस होने का इनकार किया है कुरान पाक के अंदर। और फिर जो है, जो इबलीस है ये आग से पैदा किया गया है, और जो फरिश्ते हैं ये नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 27 में फरमाया, वलजान्न खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, कि हमने इन जिन्नों को इससे पहले आग के शोले से पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम किताब अज़्ज़ुहद के अंदर कि जो फरिश्ते हैं इनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, और जो जिन है इनको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया गया है, आग से पैदा किया है। और जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिससे पैदा किया है उसका अल्लाह ताला ने जिक्र कुरान पाक के अंदर कर दिया है। और चौथी बात यह है कि ये जो मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, ये इनको अल्लाह ताला ने अपना रुसल कहा है, ये पैगाम अल्लाह ताला का लेकर आते हैं अंबिया के ऊपर। जो फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन, वो पैगाम लेकर आते हैं। इसके अलावा भी फरिश्तों के बहुत सारे काम हैं, तो इनको अल्लाह ताला ने अपना रुसल कहा है। सूरह फातिर के अंदर जाइलुल मलाइकता रुसुलन, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे रुसल का लफ्ज़ फरिश्तों के लिए इस्तेमाल किया है। और जो रुसल होते हैं रसूलुल्लाह, वो चाहे फरिश्तों में से हों या इंसानों में से हों, ये मासूम होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो उसने रब्बुल आलमीन ने सूरह अनाम की आयत नंबर 124 में फरमाया, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब बेहतर जानता है कि उसने अपनी रिसालत को, अपने पैगाम को कहाँ पे रखना है। और फिर सूरत तहरीम में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में फरमाया कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि ये फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है तो वो काम करते हैं। तो फरिश्ते मासूम हैं, जबकि ये जो इबलीस और उसकी ज़ुर्रियत है ये मासूम नहीं है, इनमें गुनाहगार भी हैं और नेकोकार भी हैं, और ये इबादत के मुकल्लफ भी हैं। यानी अल्लाह ताला ने इनको इंसानों के साथ कुरान पाक में जिक्र किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न व इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये जो शैतान था उसका इनकार और उसका तकब्बुर और उसके गुरूर की वजह से था कि मैं इस आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से है। तो इसके तकब्बुर करने की वजह से वो काफरों में से हो गया। अब ये जो सजदा था आदम अलैहिस्सलाम को, ये इबादत का सजदा नहीं था बल्कि ये ताज़ीमी सजदा था। पहली उम्मतों के अंदर ताज़ीमी सजदा जायज़ था, हमारी उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दे दिया है। सूरह यूसुफ के अंदर भी सजदा ताज़ीमी की बात होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदा किया। तो ये जो ताज़ीमी सजदा था पहली उम्मतों के अंदर जायज़ था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमारे लिए हराम करार दे दिया। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 2140, कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने खामन को सजदा किया करे। तो ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज़ नहीं है, इसलिए हमारी शरीयत के अंदर सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है। तो ये जो सजदा आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया जा रहा है ताज़ीम के लिए, ये हकीकत में अल्लाह ताला के लिए ही सजदा था, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को मान रहे थे। तो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए उन्होंने इस चीज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, हमने कहा कि आदम आप और आपकी बीवी जन्नत के अंदर रहो और जन्नत के अंदर जहाँ से तुम चाहो खुलम खुला खा लो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं आना, नहीं तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब ये दरख्त कौन सा था, इसके बारे में कोई भी सही रिवायत हमें मालूम नहीं है कि कौन से दरख्त से मना किया गया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से ऐसे बात की है कि ये गंदम का पौधा था और गंदम का जो ये दाना है इसको खाना इन्होंने इस गंदम के दाने को खाया था, लेकिन ये कोई सही बात नहीं है, इसके बारे में कोई रिवायत नहीं है। दरख्त के बारे में नाम मालूम भी हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी एक दरख्त था जिससे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को भी बनाया और माई हव्वा को भी अल्लाह ताला ने बनाया, पैदा किया,
اور جنت کے اندر سارے کا ساری جنت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ کھاؤ پیو جہاں سے مرضی آپ نے کھانا ہے، لیکن ایک درخت سے منع کر دیا۔ اب ایک درخت سے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی جب ساری کی ساری جنت ان کے حوالے کر دی کہ آپ اس جنت کے اندر جہاں سے چاہو مرضی کھاؤ؟ ایک درخت سے منع کرنے کے اندر کیا حکمت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے، ٹرائل تھا ان کا، کیونکہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ اس وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی جب اس کو کوئی چیز کوئی نتیجہ ملنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پر جب وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کا جو ریوارڈ اس کو ملتا ہے، جو انعام اس کو ملتا ہے، تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ نفسیاتی طور پر انسان بہت اس کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور جب تک اس کو ریوارڈ کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ مجھے اس چیز کا یہ صلہ ملنا ہے تو اس وقت محنت بھی نہیں کرتا۔ تو ٹیسٹ انسان اس وقت بڑی خوبی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ مجھے اس ٹیسٹ میں سے یہ والا اچھا نتیجہ ملنا ہے۔ جس طرح مثال لے لیجئے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے اسکول میں یا کالج میں ہے، تو وہ محنت کرتا ہے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں اس سے میں امتحان کے اندر اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا، مجھے اچھا گریڈ مل جائے گا، اچھے نمبر مل جائیں گے، اور اس کے بدلے میں مجھے انعام بھی مل جائے گا یا مجھے کہیں پہ کوئی جاب وغیرہ مل جائے گی۔ تو نتیجہ انسان کے ذہن کے اندر پہلے سے ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کے ٹیسٹ کو اور ٹرائل کو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ اس کی تیاری کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس چیز سے منع کیا، یہ ان کا ٹرائل تھا، اور دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کیا گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے۔ حلال اور طیب چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز ہمیں وہ ایک ویرائٹی دے دی، اور ایک بہت لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی ہمیں دے دی، لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے حرام کر دی، جس طرح مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، یہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے جوا اور مختلف یہ جو حرام کردہ چیزیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے لیے حرام بھی کر دی، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے کہ ہم اس ٹیسٹ میں ٹرائل کے اندر کتنا زیادہ وہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کے اندر ہمارے لیے ایک اچھا مقام اور ایک اچھا مرتبہ ہمیں مل جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی روکنے کا، ایک پھل سے روکنے کی حکمت یہ تھی کہ ان کا ایک ٹیسٹ لیا جا رہا تھا، ایک ٹرائل تھا ان کے لیے کہ آپ نے ساری جنت میں سے اس درخت کا وہ جو پھل ہے وہ کھانا نہیں ہے۔ لیکن جو انسان کی نفسیات میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جب اس کو کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو وہ اس کام کے پیچھے ضرور اس کے اوپر جھانکتا ہے اور اس میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مجھے منع اس چیز سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو نفسیاتی طور پر انسان اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جس چیز سے اس کو روکا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلایا، گمراہ کیا اور دل کے اندر وسوسے ڈالے، اور اس جنت کے اندر سے ان کو نکلوا کر ہی وہ بیٹھا، کیونکہ پہلے اس کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ابلیس نے انکار کیا تھا سجدے سے، تو اس کو کافروں کے اندر شمار کر دیا گیا تھا اور اس کو جنت کے اندر سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس آدم کو اور اس کی ذریت کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں اس بات کا ذکر کیا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان نے وسوسہ ان کو کیا دیا کہ اللہ نے جو آپ کو اس درخت سے روکا ہے، وہ اللہ نے اس لیے آپ کو اس درخت سے روکا ہے کہ اگر آپ اس درخت کو کھائیں گے یا تو آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے یا پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہی رہ جائیں گے، جنت سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب یہ وسوسہ اس نے دل کے اندر پیدا کیا ہے، اور شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی 2038 نمبر حدیث ہے کہ یہ شیطان جو ہے انسان کے اندر خون کی مانند دوڑتا ہے، جس طرح خون انسان کی رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کی اندر رگوں کے اندر خون کی طرح وہ گردش کر سکتا ہے، یعنی اس کا وسوسہ اتنا تیز ہے کہ انسان کو بہت ہی جلد وہ بہکا سکتا ہے۔
اب یہ جو ہوتی ہے شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے وسپرنگ، یہ ایک جو پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، اس کو نجوہ بولتے ہیں۔ نجوہ وہ ہوتی ہے جس کو ہم سرگوشی بولتے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ کسی کو بات کرنا۔ ایک عام بات ہم جو کر رہے ہیں بڑی کھلا صاحب سب کے سامنے، اور اگر کوئی خاص بات ہو ہم نے کسی کو بتانی ہو تو ہم اس میں سرگوشی کرتے ہیں، اس کے کان کے اندر بات کرتے ہیں تاکہ صرف وہی بندہ سنے۔ اور پھر یہ جو وسپرنگ ہوتی ہے اس سے بھی خاموش ہوتی ہے، نجوہ سے بھی زیادہ خاموش ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر کرتی ہے۔ اور یہ سائنس بھی اس بات کی شاہد ہے کہ جو انسان کے جسم ہے یا انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر یہ کم آوازیں، کم فریکینسی والی آوازیں بھی انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ ہلکا ہلکا شور بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کی صحت کے اوپر اثر ڈالے گا، بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی بن سکے گا۔ تو اس لیے یہ جو شیطان کا بہکاوا تھا یہ وسوسے کی صورت کے اندر تھا، بار بار وہ ریپیٹ کر رہا تھا اس چیز کو۔ یہ وسوسے کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ استعمال کیا ہے تو شیطان کے لیے، تو اس میں واؤسین 2 بار ریپیٹ ہوا ہے، وس۔ تو اس میں یہ لفظ خود اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ والا جو عمل ہے وسوسے کا، یہ شیطان بار بار اس کام کو کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دل کے اندر اس نے خیال ڈالا کسی بھی برائی کے کرنے کا تو وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا، جب تک کہ انسان گناہ کرتا نہیں ہے اس وقت تک برابر وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر بھی یہ وسوسہ ڈالا اور مائی حوا کے دل کے اندر بھی کہ آپ یہ درخت کا پھل کھائیں گے تو آپ یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہ جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا، تو وہاں سے ان دونوں کو نکلوا بھی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اب اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان بنی نوع آدم کا وہ دشمن ہوگا، اور جو بنی نوع آدم ہے اس کو چاہیے کہ وہ شیطان کو بھی اپنا دشمن سمجھیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور پھر یہ اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں کہ انسانوں کے دشمن بھی ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ انسانوں کے اندر 3 طبقات پائے جاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، مومن بھی انسانوں میں پائے جاتے ہیں، کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، تو ان کا آپس کے اندر دشمنی پھر بھی لگی رہتی ہے۔ اب جو بائبل ہے اس کے مطابق یہ جو یہاں پہ شیطان ہے نا، وہاں پہ شیطان کی جگہ بائبل کے اندر سانپ کا ذکر ہے کہ سانپ نے ان دونوں کو بہکایا تھا، آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو۔ تو وہ ذکر کرنے کا مقصد صرف معلومات آپ کو دینا ہے، تو وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیطان یہ جو سانپ ہے وہ کس طرح کسی کے اندر دل کے اندر وسوسہ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سانپ کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ جو درخت کا پھل ہے وہ کھا لو، اور پھر وہ بہکا سکتا ہے؟ سانپ کے اندر وہ اہلیت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو بائبل کی بات ہے وہ غلط ہے، وہ بات جو دیگر مذاہب کی کسی کتب کے اندر وہ بات مانیں گے ہم، یا اس کے اوپر ہم یقین کر سکتے ہیں جس بات کی تصدیق قرآن پاک کر رہا ہو۔ اگر قرآن پاک تصدیق نہیں کر رہا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان کو فرمایا کہ آپ سب اتر جاؤ یہاں سے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا اور مائی حوا کو بھی اتار دیا۔ کل میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ ان کو آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے اندر، اور جو مائی حوا تھی اس کو جدہ کے اندر اتارا گیا تھا۔ اور پھر 200 برس کے بعد جب انہوں نے یہ توبہ کی اور یہ آپس کے اندر ملے اور انہوں نے میدان عرفہ کے اندر ایک دوسرے کو پہچان بھی لیا، اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام میدان عرفہ پڑ گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین ان کو وہاں سے اتار دیا اور یہ کہا کہ دنیا کے اندر آپ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ بھی ہوگا اور وقتی فائدہ بھی ہوگا، یعنی ایک مدت تک آپ زمین کے اوپر جا رہے ہو۔ آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ بھی مستقل نہیں ہے، آپ کو جو فائدہ دنیا کے اندر پہنچایا جائے گا وہ فائدہ بھی مستقل نہیں ہے۔ تو آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے وہ وقتی طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کا جو دنیا ہے وہ آپ کا نہ تو مستقل ٹھکانہ ہے اور نہ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ اصلی فائدہ ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کے اوپر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر وہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو بھیجنے والا ہوں، وہاں پہ رہ کے میرے بتائے طریقوں کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ جو وقتی ٹھکانہ ہے اور وقتی فائدہ ہے اس سے
آپ نے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وہ وقت گزارنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیج دیا۔ لیکن پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ زمین کے اوپر بھیجنا یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا، بلکہ پہلے سے یہ بات ہو چکی تھی کہ زمین کے اوپر ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور خلیفہ زمین کے اوپر رہ کر اللہ کے بتائے طریقوں کے مطابق فیصلے کرے گا، اور اللہ کی بتائی جو شریعت ہے اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرے گا، اور اس کے قانون کو دنیا کے اندر نافذ کرے گا۔ تو یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا۔ اور پھر بات کے اندر جنت کے اندر رکھا جانا اور یہ غلطی ان سے سرزد ہونا، یہ ٹرائل کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا تھا۔ اور کوئی بھی بات جو رب العالمین کی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کے اندر ہم نے یعنی تھوڑے وقت کے لیے محنت کرنی ہے، 20-30 سال 50-60 سال جو انسان کی عمر ہے، اس عمر کے اندر وہ انسان محنت کرے گا، اور اس کے بدلے میں اس کو جو ریوارڈ دیا جائے گا، جو انعام دیا جائے گا، وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ہر طرح کی نعمت اس کو وہاں پہ فراہم کی جائے گی۔ یہ پہلے ہم نے جنت کے اس منظر کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ایک انسان جو صرف چند سال محنت کرے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اتنی بڑی بادشاہی مل جائے، تو یہ پھر کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں کے اندر پیدا کیا، اس ٹرائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس ٹیسٹ کے لیے ہمیں چن لیا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ وہ آخرت والی زندگی ہماری سنور سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا والے ٹیسٹ کے اندر کامیاب فرمائے۔